اذان کے وقت کتے کیوں بھونکتے ہیں؟ جواب یہ ہے کہ جب مؤذن اذان دینا شروع کر دیتا ہے کہ کیا اذان کی آواز سے شیطان کو تکلیف ہوتی ہے؟ جواب: ہاں، شیطان کو اذان کی آواز سے تکلیف ہوتی ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کیا تہجد کی نماز کے لیے اذان دینا جائز ہے یا نہیں؟ ایک اور سوال، کیا اذان کے بغیر نماز ہوتی ہے یا نہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ جس محلے میں اذان ہو جائے، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ کچھ بھائیوں نے سوالات بھیجے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے، اذان کے وقت کتے کیوں بھونکتے ہیں؟ جواب یہ ہے کہ جب مؤذن اذان دینا شروع کر دیتا ہے تو اس وقت یہ شیطان ابلیس یہ بھاگتا ہوا چلا جاتا ہے، اور اس کو بعض اوقات جانور بھی دیکھ لیتے ہیں اور وہ جانور اس سے گھبرا کر بھونکنے لگ جاتے ہیں۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا اذان کی آواز سے شیطان کو تکلیف ہوتی ہے؟ جواب: ہاں، شیطان کو اذان کی آواز سے تکلیف ہوتی ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اذا نودی بالصلاۃ، کہ جب مؤذن اذان دینا شروع کر دیتا ہے تو اس وقت وَلَهُ زُرَاتٌ، یہ جو شیطان ہے اس کے لیے یہ ہوا خارج کرتا ہوا بھاگتا ہے، حتیٰ لا يسمع تعزین، یہاں تک کہ ایسی جگہ پہنچ جاتا ہے جہاں پر یہ اذان کی آواز کو نہ سن سکے۔ کیا تہجد کی نماز کے لیے اذان دینا جائز ہے یا نہیں؟ جواب یہ ہے کہ تہجد کے لیے اذان دینا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مشروع ہوئی تھی، لیکن بعد میں خلفائے راشدین اور ائمہ اکرام رحمہم اللہ کے دور میں یہ کام جاری نہ ہو سکا، تو اسی وجہ سے علماء اکرام نے، فقہا نے اس کو خلاف سنت کہا ہے۔ ایک اور سوال، کیا اذان کے بغیر نماز ہوتی ہے یا نہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ جس محلے میں اذان ہو جائے تو اس محلے کے اندر اس کے بعد، یعنی اذان کے بعد باقاعدہ نماز ہو جاتی ہے، اور اگر کسی جگہ میں ایسی صورت ہو جہاں پر اذان نہ کہی گئی ہو تو ایسی صورت میں بھی وہاں پر جماعت کی نماز ہو جائے گی۔ ایک اور سوال، ناپاک چیز جیب میں رکھ کر نماز ہوتی ہے یا نہیں؟ جواب یہ ہے کہ ناپاک چیز جیب میں رکھ کر اگر کسی نے نماز پڑھ لی تو اس صورت میں اس کی نماز نہیں ہوگی، دوبارہ نماز ادا کرنا ضروری ہوگا۔ ناپاک جگہ پر کپڑا بچھا کر نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ جواب یہ ہے، اگر ناپاک جگہ خشک ہے اور اس کے اوپر اتنا موٹا کپڑا بچھا دیا جائے کہ نیچے سے وہ نجاست نظر نہیں آتی تو اسی صورت میں وہاں پر نماز ہو جائے گی۔ ایک اور سوال، زخم پر ناپاک پٹی باندھی گئی ہو تو کیا اس حالت میں نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ جواب یہ ہے کہ زخم پر اگر ناپاک پٹی باندھی گئی ہو، مرہم وغیرہ جو ناپاک نجس ہو باندھی گئی ہو، ایسی صورت میں عذر کی وجہ سے اس کی نماز ہو جائے گی۔ ایک اور سوال، ناخن اگر بڑھ جائے اور اس کے اندر کوئی چیز جم جائے جس کی وجہ سے وضو کرتے وقت پانی اندر نہ پہنچ سکے تو وضو اور نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ جواب یہ ہے کہ جب ناخن بڑھ جائے اور اس کے اندر کوئی چیز جم کر وضو کا پانی اس کے اندر نہ پہنچ سکتے ہوں تو وضو بھی نہیں ہوگا اور نماز بھی نہیں ہوگی۔ ایک اور سوال، ایک آدمی نے منت مانی ہے اور اس نے کہا کہ اگر میں صحت یاب ہوا تو 10 روزے رکھوں گا، آیا یہ 10 روزے پے در پہ رکھنا ضروری ہے یا درمیان میں وقفہ یا ناغہ کر سکتا ہوں؟ یہ سوال کیا ہے ہمارے ایک ساتھی نے جانو خان اوگی دوگئی سے۔ جواب یہ ہے کہ جب آپ نے اس طرح کی منت مانی ہے تو آپ کے اوپر پے در پہ روزے رکھنا ضروری نہیں ہے، درمیان میں آپ وقفہ اور ناغہ کر سکتے ہیں۔